اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے درس کو ادامہ دینے کے لیے. بحث روزے کی چل رہی تھی اور درس گزشتہ میں مبتلات روزہ پر گفتگو کی. آج روزے کا کفارہ کیا ہے اس پر بحث کی جائے گی. روزے کا کفارہ 3 ہے. یا تو غلام کو آزاد کرے، یا 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ جو 2 مہینے کا روزے رکھنے کا قصد کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 ماہ مکمل اور دوسرے ماہ کا 1 دن یعنی 31 دن، اور اگر 29 کا چاند ہے تو 30 دن لگاتار روزہ رکھے، اور اس کے بعد باقی ماندہ جو روزہ ہے اسے وہ تسلسل برقرار نہ بھی رکھے تو کفارہ کے لیے کافی ہے. لیکن جو مسلسل 1 مہینے روزے رکھنے ہیں، اگر وہ کچھ دنوں تک روزہ رہا، اس کے بعد بغیر کسی عذر شرعی کے اس نے ڈراپ کر دیا، تو اب اسے پھر شروع سے مسلسل 1 مہینہ روزہ رکھنا ہوگا. اور اس روزہ کے کفارے روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ جو 1 مہینے تک مسلسل روزہ رکھنا ہے اس میں کوئی ایسا دن نہ آئے جس میں روزہ رکھنا حرام ہو، جیسے عید الاضحیٰ، یا کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں روزہ رکھنا منع ہو. اور اگر ایسا کوئی دن آتا ہے تو پھر اسے دوبارہ روزہ تسلسل کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ ہے روزے کا کفارہ کا حکم. کچھ جگہوں پہ روزے کا قضا بھی دینا ہوگا اور کفارہ بھی. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے واجب روزے کو، ماہ رمضان کے روزے کو کھانے پینے، ہم بستری، استمنا یا اذان صبح تک غسل جنابت و حیض و نفاس پر باقی رکھنے سے توڑتا ہے، باطل کرتا ہے، تو اب اسے اس روزے کی قضا بھی رکھنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا، یعنی اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا. کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں تینوں کفارہ واجب ہو جاتا ہے. وہ اس وقت جب کوئی حرام چیز سے اپنے روزے کو باطل کرے، یہ چیز بذات خود حرام ہو، جیسے شراب، زنا، مٹی، جو بذات خود حرام ہے، اسے کھانا یا پینا حرام ہے، اس سے اگر روزہ باطل کرے، یا حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کرے، تو پھر اس پر تینوں کفارے واجب ہو جائیں گے. یعنی غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، 60 روزے بھی رکھنے ہوں گے، اور 60 مسکینوں کو کھلانا بھی ہوگا. اگر
کوئی شوہر رمضان میں اپنی روزہ دار بیوی کو مجبور کرے مجامت کے لیے اور اس کے ساتھ وہ جمع کرے تو اس پر 2 کفارے واجب ہوں گے، ایک تو خود کا کفارہ اور ایک اس بیوی کا کفارہ جسے اس نے مجبور کیا۔ اب بحث کی جائے، یہاں صرف قضا واجب ہے۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں صرف اور صرف قضا ہے کہ انسان کا اگر روزہ چھوڑتا ہے یا روزہ باطل ہوتا ہے تو اس کا قضا کرے۔ ایک کہ ماہ رمضان میں رات کو غسل کرنا واجب تھا اور اس نے یقین کیا کہ ہم صبح اٹھ جائیں گے اور سو گیا اور وہ بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اب اسے صرف قضا کرنا ہوگا، یعنی دوسری نیند سے بیدار نہ ہو سکا تو اسے صرف قضا کرنا ہوگا۔ دوسرے مقام کہ وہ روزہ رکھے اور اس نے نیت ہی نہیں کی تو پھر اس کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ ویسے غسل اس پر واجب تھا، وہ غسل کرنا بھول گیا اور بھولنے کے درمیان اسے کئی دن یا ایک دن یا کئی دن تک روزے رکھ لیے اور بعد میں یاد آیا تو جتنے روزے اس نے اس حالت میں رکھے ہیں سب کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح بغیر تجسس کیے ہوئے افطار کر لے اور یا سحری کر لے، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی وقت ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اس نے کوئی تجسس نہیں کیا تھا تو اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ ویسے اگر کوئی کلی کر رہا ہو اور کلی کرتے وقت منہ میں جو پانی تھا وہ اگر وہ حلق سے نیچے پیٹ میں چلا جائے تو اس روزے کا اسے قضا کرنا ہوگا۔ مجبوری یا اضطرار کی حالت میں اس نے افطار کر لیا، بہت بیمار پڑ گیا اور اس نے افطار کر لیا تو اس روزے کی قضا اسے کرنا ہوگا۔ ویسے اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں سفر میں ہو تو اس چھوٹے ہوئے روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی۔ کچھ جگہ ہے جہاں قضا بھی نہیں ہے، قضا نہیں ہے، جیسے کوئی دیوانہ تھا، پاگل تھا اور وہ اچھا ہو جائے تو عالم دیوانگی کے جو روزے تھے اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ ویسے ہی کوئی کافر اگر مسلمان ہو جائے تو زمانے کفر میں جو اس نے روزے چھوڑے ہیں اس کی قضا اس پر نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھ سکا ہو اور یہ بیماری اگلے سال تک ادامہ دے دے تو پھر اس کی قضا اس پر نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے اسے ایک مطعم جو 750 گرام کے قریب ہوتا ہے اسے دینا ہوگا۔ اپنے درس کو آگے بڑھاؤں کہ مسافر کے روزے، وہ مسافر جس کی نماز قصر ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی مسافر روزہ رکھ لے اور اسے معلوم ہو کہ روزہ رکھنا باطل ہے اور اگر دن میں اسے یہ بات معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر مغرب تک اسے معلوم نہ ہو سکے تو جو روزہ رکھا ہے وہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی بھول جائے کہ وہ مسافر ہے یا وہ بھول جائے کہ سفر میں روزہ رکھنا روزے کو باطل کرتا ہے اور وہ روزہ رکھے تو یہ روزہ اس کا باطل ہوگا۔ اور اگر کوئی مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن سے سفر کو نکل رہا ہو یا ظہر سے پہلے اپنے وطن میں آ جا رہا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ اس دن کا صحیح ہوگا۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ واجب نہیں، پہلے بڑھاپے کی وجہ سے
روزہ رکھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا بیماری کی وجہ سے اسے زیادہ پیاس لگتی ہو تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا جس عورت کا وضع حمل قریب ہو تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ان سب کو ہر روزے کے بدلہ ایک مطعام دینا ہوگا، اور اگر ان کی یہ مجبوری ختم ہو جائے تو انہیں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے دیے ہوئے نمبر 9224527195 پر رجوع کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے اپنے امام کا تابوت اٹھایا، اپنے امام کو دفن کیا۔ صبح سے آپ مصائب سنتے رہے ہوں گے کہ امام کو دفن کر کے جب حسنین لوٹ رہے تھے تو ایک خرابے سے آواز سنی، حسنین وہاں پہنچے۔ کیا یہ صرف سن لینا ہمارے لیے کافی تھا؟ نہیں، آج ہم عہد کریں مولا، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی مجبور ہوگا تو ہم اس کو ہر ممکن تعاون کریں گے۔ یہی بہترین پرسہ ہے علی کے لیے کہ ہم علی کے اس نقش قدم پر چلیں کہ امام سے جب اس نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں تو امام روز اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، لیکن نہیں بتایا، بلکہ کہا ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھر پیٹ کھا کے سو جاؤ اور تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا رہ جائے، کوئی محتاج بھوکا رہ جائے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس بیماری نے پورے عالم انسانیت کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، آج ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ آج جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں، ان پر لازم ہے، علی کے چاہنے والے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کریں جو اس ایام میں مجبور ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے رہنے کا انتظام کریں، اور یہ کہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آج دعا کریں، پروردگارا پورے عالم انسانیت کو اس مرض وبا سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو نقش مولا کائنات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔